جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ گزشتہ روز 6 جون کو ویٹرنز آف پاکستان اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی، اور وہ پریس کانفرنس تھوڑا بہت بد انتظامی کا بھی شکار ہوئی۔ ہم نے دیکھا کہ جب اسٹیٹمنٹس دے دی گئیں تو اس کے بعد جب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد فوری طور پہ اس پریس کانفرنس کو ختم کر دیا گیا۔ اس پریس کانفرنس میں بہت سی باتیں ہوئیں، اور ویٹرنز آف پاکستان ایک لحاظ سے 7 مطالبات کیے یا سجیشن دیں، اور ایک لحاظ سے انہوں نے پی ٹی آئی کے موقف ہی کو سپورٹ کیا۔ اور اب یہ ہے کہ ویٹرنز آف پاکستان، دیکھا یہی جاتا ہے کہ میجورٹی جو ہے ویٹرنز آف پاکستان کی وہ پی ٹی آئی کو ہی سپورٹ کرتی ہے۔ آج کل جو صدر ہیں ویٹرنز آف پاکستان کے، جنرل علی قلی خان، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ علی قلی خان خٹک، مجھے ذاتی طور پہ بھی ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، خاص طور پہ ان دنوں جب بھارت نے مئی 1998 میں نیوکلیئر ٹیسٹ کیا، اور پھر پاکستان نے 17 دن کے بعد 28 مئی اسی سال نیوکلیئر ٹیسٹ کیے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس زمانے میں بڑے فورسفلی پاکستان کا مقدمہ جو ہے اپنے آرگومنٹس دیتے تھے، اور ان کا کہنا یہی تھا کہ بھئی پاکستان کو اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نیوکلیئر ٹیسٹ بہرحال کرنے ہی ہوں گے، کیونکہ اگر ہم نے یہ موقع ضائع کر دیا تو پھر پاکستان کبھی بھی نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ نہیں بن پائے گا۔ اور بالکل وہ درست کہتے تھے۔ جب موقع آیا، کیونکہ وہ آیا کرتے تھے اس زمانے میں وہ چیف آف جنرل اسٹاف تھے، اور پھر خیال یہی تھا کہ جب جنرل جہانگیر کرامت ریٹائر ہوں گے تو پھر یہی نیکسٹ آرمی چیف ہوں گے، کیونکہ سینئر موسٹ شاید وہی تھے۔ لیکن جب اکتوبر 1999 میں موقع آیا تو اس وقت جو ہمارے وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان کی بجائے لیفٹیننٹ جنرل پرویز مشرف کے حق میں فیصلہ کیا، اور چونکہ پھر سپرسیڈ ہوئے تو انہوں نے پھر ریٹائرمنٹ لے لی، جو کہ ایک پریکٹس ہے ہماری آرم فورسز میں۔ اب جو کل مطالبات ہوئے ہیں وہ تو اپنی جگہ، جو کہ عمران خان بھی دہرا رہے ہیں اپنے جلسوں میں کہ انتخابات جلدی ہونے چاہیے، اور جو ہے پارلیمنٹ کو ڈیزالو کریں فوراً سے پیشتر، اور پھر انکوائری کمیشن بیٹھنا چاہیے، خاص طور پہ جو وہ انٹرفیئرنس اور کانسپریسی والا معاملہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک انکوائری کمیشن اور بھی بیٹھنا چاہیے، جو 25 مئی کو جو بھی ہوا اسلام آباد میں، اور جو راستہ روکا گیا، اور جو اس پہ بھی انکوائری ہونی چاہیے، جو لوگ شہید ہوئے، تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ اس میں شامل کر دینا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، ان کو فوری طور پہ مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اور ایک یہی تھا، جو ایٹماسفیئر تھا وہ یہی تھا کہ ہم جو اس وقت کی حکومت ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں، جن کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں، تو کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے پہ حکمرانی کریں۔ تو یہ ایک سینٹیمنٹ اس کانفرنس سے ہمیں ملا۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہوئی جو بریگیڈیئر محمود نے کی، اور وہ چونکہ پہلا جو پی ایم اے میں کورس تھا 1947 کے ویٹرن ہے اس زمانے کے، تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم سے تو جنرل باجوہ نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہو جائیں گے، تو اب اس کمٹمنٹ کو پورا کیا جانا چاہیے۔ اب اس اسٹیٹمنٹ کو بھی لے کر بہت سی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ بھئی جنرل باجوہ کس طرح کمٹمنٹ دے سکتے ہیں، ان کا کیا تعلق تھا، جو اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو اس کا آرمی سے کیا تعلق ہے، یہ تو ایک پولیٹیکل معاملہ تھا۔ تو اب یہ بحث بھی شروع ہو گئی ہے، اور ایک قسم کا پینڈوراز باکس کھل گیا ہے۔ تو اب شاید کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ پریس کانفرنس کرنی نہیں چاہیے تھی، اور کر بھی لی تھی تو کم از کم اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ اب یہی ہے کہ ایک ساری ڈیبیٹ میں ایک نیا رخ بھی آ گیا ہے۔ ایک اور بات جو شاید اس پریس کانفرنس سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم جو اس وقت ہیں انہوں نے کہا ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔
گرینڈ ڈائلاگ بالکل میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں، اور کچھ لوگوں نے مجھے تنقید میرے اوپر بھی کی کہ میں نے یہی کہا ہے کہ اس ایٹماسفیئر میں جو اس وقت ایک پولیٹیکلی چارجڈ ایٹماسفیئر ہے، اس میں اگر کچھ فنڈامنٹلز پہ ایگری کیے بغیر الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اب مجھے یہ خوشی ہے کہ کم از کم پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ تو کر لیا کہ جو 20 جولائی میں ہو رہے ہیں بائی الیکشنز، وہ ان میں کنٹیسٹ کریں گے، اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کریں گے۔ تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، اور اس سے شاید یہ بھی ایک اندیا سا ملتا ہے کہ عمران خان نے بھی کچھ سوچا ہے، کچھ اپنی شاید اسٹریٹجی میں تو کچھ تبدیلی کی ہے، اور شاید وہ ایونچولی مائنڈ نہیں کریں گے کہ پارلیمنٹ نے واپس آ جائیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو ایک اچھی فضا بن جائے گی۔ دیکھیے، جہاں تک کرپشن کی بات ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں اور ہمیں ذاتی طور پہ بھی کنسرنز ہیں، لیکن ہمارا اب ماحول یہی ہے اور ہمیں انہی حقائق کے ساتھ رہ کر آگے چلنا ہے۔ سچی بات تو یہی ہے، اور سانیہ ماڈل ٹاؤن ہو اور بہت سی چیزیں ہیں جو ذہن میں آتی ہیں، لیکن ان کو مینشن کرنے کا حقائق یہی ہیں، انہی میں رہ کر آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور پاکستان کو ایک نہ صرف سیاسی اعتبار سے بہتر کرنا ہے بلکہ اس کی معیشت کو بھی بہتر کرنا ہے۔ تو میں پہلے بھی یہی کہتا رہا ہوں کہ ایک تو چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی، ایک ریکنسیلیشن کی فضا تو بنے، اس کے بعد ہماری معیشت اگر صحیح معنوں میں کسی پاؤں پہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ بہت سے مواقع مل جائیں گے کہ اور یہ جو لوگ ہیں، اگر ایک ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہے گا تو مجھے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ کچھ بہتری سی آئی جائے گی سسٹم میں۔ لیکن یہی زمینی حقائق ہیں، یہی معروضی حقائق ہیں، انہی کو سامنے رکھ کے پی ٹی آئی کو بھی فیصلے کرنے ہیں اور باقی پارٹیز کو بھی فیصلے کرنے ہیں۔ اب یہ بھی حکومت کو بھی تھوڑا بہت اس پہ خیال رکھنا چاہیے کہ صبح و شام وہ یہی اب باتیں کر رہے ہیں کرپشن کی، اور عمران خان کی کرپشن کی، کہ ابھی اور بہت سی چیزیں آئیں گی، بہت سی آڈیو لیکس بھی ہوں گی، تو یہ اب باتیں تھوڑی بہت حکومت کو بھی، میرے خیال میں حکومت کا یہ فرض بنتا ہے، اور جس طرح وہ خود بھی اپوزیشن میں کہا کرتے تھے کہ یہ جو حکومت ہے عمران خان کی تو اپنے اپوزیشن کا کردار ادا کرتی رہتی ہے، تو اب وہی کام یہ بھی حکومت کر رہی ہے۔ صبح شام ان کی جو ہے وہ ہے تسبیح جو ہے وہ عمران خان کی ہے۔ اب باہر نکلیں، تھوڑا سا ہمیں پرفارمنس کر کے دیں، بتائیں کس طرح ڈیلیور کریں گے۔ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ آپ مہنگائی ختم کرو، مارچ آپ کرتے تھے، مہنگائی تو آپ بھی لے آئے۔ اگر یہی کام عمران خان نے کرنا تھا تو آپ نے کیا کمال کر دیا۔ تو اس وقت تو عمران خان نے تھوڑا بہت ڈیلے ہی کیا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدات کو، تاکہ عوام پہ بوجھ نہ پڑے، اس کی جو بھی ریزنز ہو، لیکن آپ نے آ کر وہی سارے فیصلے کیے۔ اگر یہ فیصلے عمران خان بھی کر لیتے تو کیا ہو جاتا، آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو یہ اور پھر کسی حد تک عمران خان ٹھیک بھی کہتے ہیں کہ بھئی معاملات ٹھیک چل بھی رہے تھے، لیکن جس وجہ سے یہ سب معاملہ ہوا وہ بھی ہم جانتے ہی ہیں کیوں کر ہوا۔ تو اب ان وجوہات بھی جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اب جو ایک عمران خان کو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی تھوڑی بہت تبدیل کی ہے، اور اب بڑا انحصار ہے کہ جو جولائی میں الیکشنز ہوں گے تقریباً 20 سیٹوں پہ پنجاب میں، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، اور پی ٹی آئی اور جو اس وقت حکومت کے خاص طور پہ پی ایم ایل این وہ کس طرح اپنے کیا رزلٹس نکالتے ہیں۔ تو دلچسپ چیزیں ہیں، لیکن بہرحال عوام اس وقت پریشان تو ہیں، کافی مشکل حالات ہیں اکنامکلی۔ تو لیٹس ہوپ کہ وی ول کم آؤٹ آف دس، اور انشاءاللہ کچھ بہتر دن بھی پاکستان میں انشاءاللہ آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔